موت کے بعد مر جاتے تو مسئلہ آسان تھا، لیکن افسوس یہ کہ موت کے بعد مرنا نہیں ہے، موت کے بعد کی ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انسان کی آگے آنے والی زندگی ہونی کیسی ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کے بعد وہ جو اس کی برزخی زندگی ہوتی ہے، یہ برزخی زندگی انسان کے بارے میں طے کرتی ہے کہ یہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مرے، انتقال ہوا، قبر کے اندر پہنچے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، قیامت تک تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جگائے گا، عیش سے آرام سے سو جاؤ۔ اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، تو قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو قبر کے اندر کا جو معاملہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو وہ لوگ ہوں گے جو قبر کے اندر سزا بھگت رہے ہوں گے، قبر میں عذاب بھگتنے والے لوگ جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اکٹھا ہوں گے، تو جو قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کے دن کی جو سختی ہوگی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے۔ کیسا خوفناک؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، کہ اس دن تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر انسان، ہر عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر وہ عورت جو حاملہ ہوگی، پریگنینٹ ہوگی، وہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے میں کیوں لگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے، قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے وہ لوگ نشے کی حالت میں لگ رہے ہوں گے، تو وہ لوگ جو قبر کے اندر سزا بھگت رہے ہوں گے، سزا بھگتنے والے لوگ، ان کے اوپر قبر کی زندگی کیسی ہوگی؟ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے نا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو، کسی کے درد ہو رہا ہو، کسی کے آپریشن ہوا ہے، اب اس کو کاٹا گیا ہے، اب اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس کی کیسی گزرتی ہے؟ کیسا وہ بندہ درد محسوس کرتا ہے، رات بھر چیخو پکار مچاتا ہے، وہ درد میں اس کو 1 گھنٹہ 1 سال کے برابر لگ رہا ہوتا ہے، اور 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی رات جلدی اس سے نہیں گزرتی ہے، جس کے درد ہو، جس کو دکھ ہو، مصیبت ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ سو گیا، سونے کے بعد صبح اٹھا، اسے پتہ چلتی ہے کہ رات کتنی بڑی تھی، وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے لو ابھی تو سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے، یعنی 10-12 گھنٹے سونے کے بعد اسے کوئی خیال نہیں، 10-12 گھنٹے اس کو لگتا ہے چٹکیوں میں گزر گئے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، قبر کی جو زندگی ہوگی قیامت تک کی، ان کی چٹکیوں میں گزرے گی، اور جو گناہگار ہوں گے وہ اس طرح سے ان کے وہ دن اور رات اور ٹائم اور وقت گزرے گا جس طرح سے یہ دن رات میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے حساب سے، حالانکہ قبر میں دن اور رات نہیں ہوں گے، اس طرح سے گزریں گے جیسے یہاں بندہ درد مندانہ ایک پریشان حال کی جس طرح سے رات گزرتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، کہ وہ لوگ جو قبر کے اندر سزائیں بھگتنے والے لوگ ہوں گے، وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگایا۔ یعنی آپ غور یہ فرمائیں کہ وہ لوگ جو قبر میں ایک سزا بھگت رہے تھے، اور سزا بھی کیسی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان کے اوپر جو قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں، اگر ایک بھاری گرز وہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے گا، اور وہ گناہگاروں کے اوپر قیامت تک چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جن کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اگر ان کی چیخو پکار دنیا والے سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ یہ سزائیں ہیں قبر کی،
لیکن اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن جو قبر میں سزا بھگتنے والے لوگ ہوں گے، وہ قیامت کے دن قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا؟ تو وہ نیک لوگ جواب دیں گے، کہیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ نیک لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ جو رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے وہ یہی بتانے تو آئے تھے، ہم سمجھتے تھے اور ہم دین کے کام میں لگ گئے، ہمیں آخرت پر ایمان تھا، الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کو مانتے تھے، ہم اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور دنیا میں ہم تیاری کر کے آئے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ایک دن آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ دیکھو رحمان کا جو وعدہ تھا قیامت کا یہ پورا ہو گیا، اور وصدق المرسلون، رسولوں نے نبیوں نے سچ فرمایا تھا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔